ہو ہر دعا کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، قبول ہو ہر دعا کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 ایپیسوڈ 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ کارواں، ہماری یہ نشست بزرگوں کے ذکر کے سائے میں اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ روزانہ الحمدللہ گلدستہ طریقت کے بزرگوں کی محبت کا جو سبق اس محفل میں دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ محفل قدردانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور بلا شبہ قدردان محبت والے اپنا دامن پھیلائے بزرگوں کے ذکر سے برکتیں لیتے ہوئے ان ساعتوں میں رحمتیں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج چھٹی نشست ہو چکی ہے اور گلدستہ طریقت کے 2 بزرگوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور میاں حضور شیخ محترم کا ذکر تو ہر محفل میں ہمارے لیے لازم ہے۔ میاں حضور شیخ محترم کے شہزادہ اکبر ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں، اور حضرت نے جو سلسلہ ایک نیا شروع کیا ہے، گلدستہ طریقت کے ہر بزرگ جو ہمارے سلسلے میں موجود ہیں، ان کے ذکر سے ہم برکتیں لیتے ہیں، ان کے مجربات، ان کی زندگی کے سوانح ہم سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس سے ہماری روح بھی بیدار ہوتی ہے، روح بھی تازہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ عشاق اور محبت کرنے والے اپنے محبوب کا ذکر جب ہوتا ہے تو وہ ان کی طبیعتیں حشاش بشاش ہو جاتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بار بار ان کا ذکر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ بار بار ان الفاظ کو سنا جائے، کبھی کسی کے منہ سے کبھی کسی کے منہ سے، لیکن یار کی بات سنا ملا، سبحان اللہ، کہ یار کی بات بس چلتی رہے اور ہم سنتے رہیں، مرشد ارشاد فرماتے رہیں، اور پھر مرشد یعنی جو رشد و ہدایت کے طالب ہیں وہ اس کو سن کر اپنے لیے مشعل راہ دیکھتے ہوئے ان کے سائے میں چلتے چلے جائیں اور اپنی منزل کو پالیں۔ تو میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، اور آج پھر ذکر یار ہوگا گلدستہ طریقت کے بزرگ حضرت عثمان علی شاہ صاحب کا آج ذکر ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور شیخ محترم کا بھی ذکر ہوگا، اور بہت سارے ذکر انشاءاللہ عز و جل ہوں گے۔ اور میں متوجہ ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جانب، شہزادہ اکبر ہیں یہ شیخ محترم کے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بہت اچھا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، بزرگوں کا سلسلہ، گلدستہ طریقت کے بزرگ ماشاءاللہ، اور آپ نے کل بھی ارشاد فرمایا، پرسوں بھی ارشاد فرمایا، چہل کاف کا آپ نے بہت ہی زیادہ ذکر فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میاں حضور اس پر بہت زیادہ ریاضت کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو بہت پڑھا، اپنے مریدین کو بھی اس کا ارشاد فرمایا، اور حضرت کا پسندیدہ وظیفہ اور حضرت کا پسندیدہ عمل بھی یہ ہے۔ تو اس میں ایسا کیا راز ہے کہ میاں حضور نے اس کو سب سے زیادہ پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس بابرکت محفل میں قدم بہ قدم، شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے راہ عملیات اور پھر اس رمضان کی بابرکت محفل میں میرے ساتھ شامل ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار
اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اولیاء کاملین کا، کہ ان سے منسوب وہ اعمال کہ جو ہمارے خانوادے کے ہیں، اور اس کی اجازت ہمارے خانوادوں میں تمام مریدین کو ہے، لیکن وہ اس سے غافل ہیں، اور اب وہ جانیں گے کہ کیا کیا راز اور کیا کیا امانتیں اولیاء کاملین ہم ناقصوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم اس کی حقیقت جانیں گے، اور جس میں سب سے سر فہرست اگر ہم اپنے خانوادے کی بات کرتے ہیں، خاندان قادریہ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں چہل قاف پر بڑی توجہ دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں اور انہوں نے شجرے کی ترتیب دی ہے، اس میں چہل قاف کو لازم رکھا ہے تمام مریدین کے لیے، کہ جو لوگ اس خانوادے میں بیعت ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے ورد اور وظائف میں رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس چہل قاف پر ہمارے بزرگوں نے بڑی ریاضتیں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ خاندان قادریہ کہ جس کا مرکز جس کے مرکز و منبع حضرت سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ وہ چہل قاف ہیں، یہ وہ دعائے کلمات ہیں، یہ وہ اشعار ہیں جو سیدنا غوث العظم کی زبان مبارک سے ایک خاص کیفیت پر وارد ہوئے۔ یعنی کہ یہ وہ اشعار ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو آپ کو الہام ہوئے، اور آپ نے وجد کی کیفیت میں ان اشعاروں کو پڑھا، اور اس کے بعد یہ وہ روحانیت ہے جو سیدنا غوث العظم کے باطن کی روحانیت ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے، اس لیے ہمارے اولیاء کاملین نے اس کو مضبوطی سے تھاما، کیونکہ جو شخص چہل قاف پڑھتا ہے اس کی نسبت سیدنا غوث العظم سے جڑ جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس چہل قاف میں آخر ایسا کیا راز ہے کہ جس کو ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو شیخ ہیں، وہ اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں کہ تمہیں یہ پڑھنا ہے۔ اگر ہم چہل قاف کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 40 قاف موجود ہیں، اسی لیے اس کو چہل قاف کہا جاتا ہے۔ اور وہ قاف جو چھوٹا قاف ہے، جو ڈنڈی والا قاف ہے، اور یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور قاف پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ اشعار ہیں جو 3 اشعار ہیں کہ جس میں 6 مصرے موجود ہیں، اور جس کا پہلا قاف بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کفایت کا، یعنی کہ کافی ہونے کا، جو تیرا رب تجھ کو کافی ہے، کفا کا رب کا، کافی ہے تیرا رب تجھ کو۔ اس کا ظاہر تو رب کی ذات کفایت کرنے والی ہے جو لفظ سے قاف سے ہے، لیکن اس کے اندر پوشیدہ ایک قاف کہ جو کفایت سے شروع ہو رہا ہے اور کرم کی انتہا پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ کفایت سے کرم تک کا سفر، یہ چہل قاف ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جو رب کافی ہے، جو کبیر ہے، جو رب کافی ہے، جو کریم ہے، جو رب کافی ہے، جو کفیل ہے، جو رب کافی ہے، تیرے ہر معاملات میں تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ اب اس میں 40 قاف کے ہر قاف کا الگ الگ مفہوم، الگ الگ اسم، الگ الگ اس کی کیفیات، الگ الگ اس کی تاثیر موجود ہے۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اس 40 قاف کے اندر وہ 40 پردے ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، اور ہر قاف ایک پردے کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا تمہیں تمہارے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ 40 حجاب ہیں جو تمہیں رب سے دور کیے ہوئے ہیں، اور جب بندہ 40 قاف میں ان قافوں کی تکرار کرتا ہے، ان چہل قاف کو پڑھتا ہے، تو ہر بار پڑھنے میں اس کے اوپر سے ایک حجاب اٹھتا ہے، کہ جب 40 حجابات اس کے اوپر سے اٹھا دیے جاتے ہیں تب اس کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ کفایت سے ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنی پناہ میں جس نے لیا وہ رب کی ذات ہے، کہ وہ کفایت کرتا ہے تمہاری۔ اب 40 کے سیغے کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 40 کا کیا راز ہے اس میں، تو ہمیں اپنا رخ قرآن اور حضور کی جانب کرنا پڑے گا۔
سب سے پہلے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے 30 دنوں کے لیے بلایا کوہ طور پر، اور پھر 10 راتیں اس میں بڑھا کر اس کو 40 روز میں اس کو مکمل کر دیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو 40 روز کے لیے مخصوص کر دیتا ہے کسی خاص کام کے لیے اپنے رب کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کی زبان سے رحمت کے معرفت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اسی نسبت سے اولیاء کاملین 40 روز کا چلہ اپنے لیے تعین کرتے ہیں، اور اگر 40 کی اگر بات کی جائے تو 40 کا جو ہنسا ہے وہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور یہی وہ 40 کا فگر ہے، یہی وہ 40 کا ہنسا ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے گرد گھومتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہ جو کتاب لوح محفوظ ہے، وہ کہ جس میں اس بندے کے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں وہ قاف کی تجلی پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ 40 روز تک وہ نطفے کی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 روز سے وہ جمے ہوئے خون کی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 روز تک وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور یہاں تک کہ جب پیدائش ہو جاتی ہے تو ماں پر زیادہ سے زیادہ حد جو ہوتی ہے وہ نفاس کی، وہ بھی 40 روز تک ہوتی ہے۔ اور 40 روز کے بعد کہ جب انسان کے اوپر وہ راز کھلتے ہیں کہ جس راز کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، جس راز کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کا صحرا بھی 40 سال کی عمر کے بعد اس کے چہرے پہ سجایا جاتا ہے، کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آگ اور مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ اسی نسبت سے اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جب کسی ولی کو جب ولایت کا تاج پہنایا جاتا ہے، اس کو خلعت پہنائی جاتی ہے، تو وہ 40 سال کی عمر کے بعد پہنائی جاتی ہے اس کو، کہ 40 سال میں انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے، اور 40 سال میں ہی اس کی عقل پختہ ہوتی ہے، اور 40 سال کا جو فیگر ہے، 40 کا جو ہنسا ہے، وہ ابھی کا نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کے اوپر سے ہی یہ معاملات گزرتے رہے، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھیں، جب خمیر تھا تو 40 سال تک وہ پڑا رہا، پھر 40 سال تک وہ خشک رہا، اور پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک، 40 روز تک آپ اس آگ میں رہے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر 40ویں روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلعت پہنائی۔ اور یہی معاملہ اللہ کے دوستوں میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا، کہ جب مچھلی نے آپ کو نگل لیا، وہ اس مچھلی نے جو کسی مچھلی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس کا حجم، اس کا سائز اتنا بڑا کہ وہ آج کے دور میں جتنی بھی ویل مچھلیاں ہیں ان کو اگر ایک ساتھ نکل لے تو کوئی حرج نہیں، کہ وہ مچھلی کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 40 روز تک رکھا، اور مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ اپنا منہ نہ بند کرے، اور 40ویں روز حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ کی وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ تاریخ میں ہے کہ آپ مچھلی کا جو پیٹ تھا وہ شیشے کے مانند ہو گیا تھا، کہ آپ نے پورے سمندروں کی سیر کری، کہ جب انسان 40 روز کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتا ہے، چلے کے لیے بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہی اسرار اس پہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اب ابتدائی وقت میں آپ کو 40 کا راز آپ کو چہل قاف کی صورت میں آپ کے شیخ نے آپ کو دے دیا۔ اب جب آپ چہل قاف کی تکرار کرتے ہیں تو اسی چہل قاف میں آپ 40 مراحل طے کرتے ہیں، اور تب جا کے آپ اس ولی کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ کی نسبت، آپ کی محبت، ہر چیز کامل ہو جاتی ہے، کہ جس طرح 40 سال میں عقل پختہ ہوتی ہے، کہ جس طرح
40 میں ایک راز موجود ہے، اسی طریقے سے ہر 40 کا صیغہ چہل قاف کے اندر موجود ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا قاف کن سے بھی لیا گیا ہے، اس کا قاف کفایت سے بھی لیا گیا ہے، اس کا قاف کرم سے بھی لیا گیا ہے، کہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ قاف سے قاف تک کی سیر، یعنی کہ کن سے کفایت سے کرم تک کا سفر. اور جب کسی پہ کرم ہو گیا تو اس پہ رب کا فضل ہو گیا. اب ہم چہل کاف کے شروع کے اشعار کو صرف لے لیتے ہیں کہ کفا کا ربو کا، کہ کافی ہے تجھ کو تیرا رب. کفا کا ربو کا، اگر ہم اس کے اگر نومیریکل ویلیو نکالتے ہیں تو کاف کے 20، فے کے 80، الف کا 1، کفا کا، ربو کا رے کے 200، با کے یعنی کہ بے کے 2، قاف کے 20. اگر ہم ان سب کو ایک علم العدد کے میں لے کر آتے ہیں، اکائی کی صورت میں لے کر آتے ہیں، تو ہمارے پاس عدد بنتا ہے 5 کا. اور پھر اسی کو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، کفا کا ربو کا کم یکفی کا، تو عدد بنتے ہیں 6. 6 اور 5 2، 6 اور 5 11، 11 کو اکائی کرتے ہیں تو اکائی بنتا ہے 2. اس چہل کاف کی ایک ایسی خاص ترتیب ہے جو انسان کی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ہر اشعار میں، ہر صیغے میں، ہر لفظ میں، ہر کلمات میں ایک ترتیب ہے جو اپنے 2 کے گرد گھوم رہی ہے، اور 2 کا ہندسہ جو ہے وہی قاف ہے. اور یہی وہ قاف ہے کہ جو 20 کا ہندسہ بنتا ہے. اور قاف کی نومیریکل ویلیو 20 ہے، اور اس کے اندر 40 قاف موجود ہیں. اگر ہم 20 کو 40 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس عدد آتا ہے 800. اور وہ 800 کیا ہے؟ 8 کا ہندسہ، 8 کا عدد. اب ہم کن سے کفایت سے کرم تک کو دیکھتے ہیں، تو کرم میں قاف کے 20، رے کے 200، میم کے 40، 40، 240، 260. ہندسہ ایک میں لے کر آتے ہیں اکائی میں تو عدد بنتا ہے 8. یعنی کہ یہ 8 اپنے 8 سے بالکل میچ کرا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم 1 سے لے کے 9 کے عدد دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ ہے وہ 1 سے لے کے 9 کے عدد میں موجود ہے نا. سبحان اللہ. اب اس کو 2 حصوں میں اگر ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک کو ہم طاق کر دیتے ہیں، ایک کو ہم جفت کر دیتے ہیں. طاق کے اندر ہم کر دیتے ہیں 1 3 5 7 9، اور جفت میں ہم کر دیتے ہیں 2 4 6 8. اب ہم جفت کو لیتے ہیں، یعنی کہ جوڑا ہے نا جی. اور کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ جوڑے میں موجود ہے، سبحان اللہ. سبحان سنگل نہیں ہے. صحیح ہے. جو کچھ بھی وہ زمین پر موجود ہے وہ جوڑے میں. اب جفت کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ 2 اور 4، 2 اور 4 6، 6 اور 6 12، 12 اور 8 20. 20. اب یہی وہ کاف پہ تمہیں لے گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاف کی نومیریکل ویلیو 20، 20. یعنی کہ تمہارا دائرہ گھوم رہا ہے کس کے گرد؟ 20 کے گرد. صحیح. اب اس کے اندر 40 ہندسہ موجود ہے، یعنی کہ 40 کاف موجود ہیں. اب اس کے اندر 40 کاف موجود ہیں. اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اس کے ماتحت تقریباً 800 سردار موجود ہیں کہ جن کی حاکمیت تمام روحانی معاملات اور روحانی دنیا میں حاکم ہے. یہ سردار ہے، 800 سردار. 800 سردار اس میں موجود ہیں، اور 800 ہی صفحے ہیں اس میں. سبحان اللہ. اور ہر صف میں 8 ہی اس کے نوری مخلوقات اس کے بعد ہیں، اس کے نیچے ہر صف میں 800 ہیں. 800 ہیں. اور پھر یہ پوری ترتیب چلی جاتی ہے، یہ پوری. صحیح. سبحان اللہ.
اچھا، اسی لیے ہمارے اولیاء کاملین اس کو اپنے مریدوں کے لیے دیتے ہیں کہ ابتدائی وقت کے اندر مرید کو سب سے زیادہ مشکلات، آزمائش، پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ ابتدائی حال میں تو پریشانیاں ہیں، صحیح ابتدائی وقت میں تو آزمائش ہے۔ صحیح، اب چہل کاف پڑھنے والے کو آزمائش نہیں ہوتی، اللہ اکبر، اس کے اوپر اتنی مصائب نہیں آتے، اس کے اوپر اتنی مشکلات نہیں آتی۔ صحیح، میں حضور فرماتے ہیں کہ جب خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے وہ بیعت ہوئے تھے، اس کے بعد جب وہاں پہ انہوں نے ذکر و اذکار شروع کیا تھا تو ان کے اوپر آزمائشیں برس رہی تھیں، اور اس طرح برس رہی تھی کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، میاں حضور میں حضور فرماتے ہیں۔ صحیح، اور فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ کب تھما کہ جب انہوں نے چہل کاف کا آغاز کیا خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ مطلب جو میاں حضور نے چہل کاف شروع کی تھی خواجہ عثمان علی شاہ عثمان صاحب، علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے اجازت سے کی پہلے تھی۔ آپ نے اس سے پہلے دوسرے اعمال کیے تھے، مطلب چہل کاف اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسی لیے نا کہ جتنی آزمائشیں تھیں، جتنی مصائب تھی، جتنی پریشانیاں تھیں، وہ سب ایک جگہ بند کرنے کی قوت صرف اور صرف حرف قاف میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے ہمارے ابو للائی نسبت میں، ہمارے خاندان قادریہ میں سلاسل کے اندر چہل کاف اسی لیے تعلیم کی جاتی ہے کہ تاکہ جو مرید ہے وہ آزمائش سے نہ گھبرا جائے، مصیبتوں سے نہ ٹکرا جائے۔ سبحان اللہ، اسی لیے کہ اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، کاف کا ایک حجاب اس کے اوپر آ جاتا ہے جو اس کو مصائب سے، جادو سے، ٹونے سے، مصیبتوں سے، شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے یہ اشعار میں کیا ہے کہ کفا کا ربو کا کم یکفی کا، کہ کافی ہے تجھ کو تیرا رب، کیا ہی کفایت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، جو گھات لگائے مشکلات ہیں، جو گھات لگائے مصیبتیں ہیں، جو گھات لگائے تیرے دشمن ہیں، وہ تیرے منتظر ہیں، وہ تجھے ان سے بچاتا ہے۔ جب انسان سلوک کے رستے میں قدم رکھتا ہے، روحانیت کے رستے میں قدم رکھتا ہے، عملیات کے رستے میں قدم رکھتا ہے، تو اس کو سب سے پہلا گھات کون لگاتا ہے؟ شیطان، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، اور اسی سے اللہ نے اس کو پہلے ہی محفوظ کر دیا، پہلے اسٹیج میں۔ سبحان، اسی لیے تعلیم کرتے ہیں کہ بیٹا چہل کاف پڑھو، چاہے 11 مرتبہ پڑھو، چاہے 111 مرتبہ پڑھو۔ صحیح، اب میں چہل کاف کے وہ طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا، وہ چہل کاف کے وہ طریقے بھی سمجھاؤں گا جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں، کہ جن کے اعمال کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کچھ چہل کاف میں ہے جو کچھ چہل کاف میں ہے، وہ صرف 4 کلمات میں ہے، اللہ اکبر، اور وہ کلمات جو مخفی کر دیے گئے۔ مخفی کر دیے گئے، ظاہر تو چہل کاف کر دی گئی، صحیح، اس کی روحانیت مخفی کر دی گئی، اللہ اور اکبر، وہ چہل کاف جو مخفی کر دی گئی، جو کلمات، وہ شیخ اپنے تصرف سے، اپنے شیخ سے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب چہل کاف میں جو کچھ ہے وہ ان 4 کلمات میں ہے، اور ان 4، یہ سمجھ لو کہ چہل کاف کی روحانیت کی کنجی وہی 4 کلمات ہیں جو چہل کاف کے دروازے کو کھولتی ہے۔ اب یہ سفر کب کا ہے؟ یہ ابتدا کا سفر نہیں ہے، اب یہ اچھا، اب یہ جو میں مخفی کلمات کی بات کر رہا ہوں یہ ابتدا کا حال نہیں ہے، یہ ابتدائی حال نہیں ہے، اس وقت تعلیم کیے جاتے ہیں کہ جب مرید اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اپنی روحانیت کو پہنچتا ہے، اپنی مراد کو پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ کلمات تعلیم کیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنا آگے کا سفر کرتا ہے۔ یہ صرف چہل کاف کے لیے ہے بس۔ صحیح، اگر کوئی مرید اپنا پورا سلوک چہل کاف سے کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کاف سے کافی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ کاف کن سے قیامت تک کا بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب یہ کن سے کریم تک کا بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ کبیر سے کرم تک کا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان محتاج کس کا ہے؟ اللہ کے حکم کا، رب کا۔ سبحان اللہ، اس کے اذن کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ 4 کلمات کہ جن کو بزرگوں نے مخفی کر دیے، صحیح، ہمارے خانوادے میں تمام ہمارے جو اولیاء کاملین گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان سب نے صرف چہل کاف اپنے مریدوں کو تعلیم کیا،
اور صرف چہل کہف پہ ریاضت کروائی اور صرف چہل کہف پہ ہی اپنے آپ کو قائم کیا. لیکن جو میں 4 کلمات مخفی ہیں نا وہ عملیات کی دنیا کے لیے ہیں. صحیح. کہ ایک شخص ہوتا ہے نا جو کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھنا کیا چاہتا ہوں؟ کہ عملیات کی دنیا کیا ہے، عجائبات کی دنیا کیا ہے، عجائبات روحانیت دیکھنا کی چاہتا دنیا ہوں. کیا صحیح. ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے نا کہ صرف اپنی روحانیت کی حد تک ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے راستے پر ہوں اور اس کو پڑھ رہا ہوں، صحیح. اس کو تمام فوائد و فضیلت و برکتیں اس کو ملیں گی. صحیح. لیکن ایک وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اب اس چہل کہف کے ذریعے لوگوں کا علاج کروں. اچھا ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ کو. حضرت سیدنا غوث العظم نے اس دعا کو، اس چہل کہف کو شہنشاہ جنات کو تعلیم کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں مخفی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے تصرف سے ہی تمام جنات کانپتے ہیں جب یہ بندہ دعا یہ کلمات کو پڑھتا ہے چہل کہف کے. شیاطین کانپتے ہیں. شیاطین جنات، شریر جنات کہ جو رستے سے بھٹک جاتے ہیں. صحیح. اور مسلم جنات بھی کانپتے ہیں کیونکہ اس میں قہر بھی ہے، اس میں جلال بھی ہے. سبحان اللہ. اور جبکہ اس کی ابتدائی جمال سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو چہل کہف پڑھنے والا شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جناتوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، مصائب سے محفوظ رہتا ہے، آزمائشوں سے محفوظ رہتا ہے، جادو سے محفوظ رہتا ہے، ہر شر سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسی لیے ہمارے شیخ صاحب نے بھی اس پہ بڑی ریاضت کی، ہم سے بھی کروائی، ہمارے دادا نے بھی کی. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ ریاضت اس کے اوپر پتہ ہے کس نے کی ہے؟ کس نے؟ حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جن کی نسبت سے میں 24 کی محفل کرتا ہوں. سبحان آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے اس کو 9 دن میں 1.25 لاکھ کیا تھا. سبحان اللہ. حضور خیر، لیکن یہاں یہ سوال میں آگے لوں گا. جی. اور 9 دن میں 1.25 لاکھ کیا تھا، اور آپ نے اس کو 9 دن میں آپ نے کہتے ہیں، ہمارے میودو فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک وضو سے کیا تھا. 9 دن تک ایک ہی وضو رکھا؟ ہاں. بظاہر ایک عام زندگی میں تو پاسبل نہیں ہے، ناممکن سی بات ہے. جی. اور آپ نے چہل کہف اس قدر پڑھا تھا کہ پورے ہندوستان میں آپ سے بڑا صاحب دعوات کوئی نہیں تھا، حضرت نبی رضا شاہ صاحب. سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ چہل کہف کی ہی برکت تھی جو ابو للائی سلسلہ ہندوستان میں سب سے زیادہ پھیلا، اور اس کا صحرا حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے سر بندھا. ان سے پہلے ابو للائی نہیں تھے اتنے ہندوستان میں، اتنی پہچان و شناخت نہیں تھی. تھے اتنے نہیں جانتے تھے لوگ، لیکن جو شہرت ملی، جو عروج ہوا، جو عروج ملا، وہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو ملا. اور وہ چہل کاف کی برکت سے، وہ چہل کاف کی برکت سے. سبحان اللہ. اور آج بھی ان کے مزار پہ لوگ اپنی مراد کے لیے آپ کے پاس جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے بعد پھر اس پہ ریاضت شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کی. آپ نے بھی چہل کاف پہ بڑی ریاضت کی، جب آپ کا دن آئے گا ان کے دن میں بھی بتاؤں گا. اور پھر آپ نے حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چہل کاف کی ریاضت کرائی. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں جب بہت ضعیف ہو گئے تھے اور تو اپنے سب کچھ ترک کر دیا تھا سوا چہل کاف. اچھا، اس وقت بھی چہل کاف آپ پڑھتے تھے؟ آپ ہمیشہ چہل کاف کثرت سے پڑھتے تھے. تو حضور آپ چہل کاف کے حوالے سے مطلب مختلف جو مطلب سارے نصاب جب ارشاد فرماتے ہیں، کچھ مطلب چہل کاف کا مزید ارشاد فرماتے اچھا، میں بالکل اپنے چاہنے والوں کو چہل کاف کا ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو ہمارے خاندان میں مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہمارے مرشد کا حکم ہے
جو ہمارا حکم ہے، جو ہم نے شجرے میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ، وہ اپنے معمولات میں 11 مرتبہ رکھیں یا پھر 111 مرتبہ رکھیں. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں، جناتوں کے شر سے محفوظ رہیں، جادو سے محفوظ رہیں، مصائب سے محفوظ رہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں، تو پھر ایک چھوٹا سا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب چاند کی پہلی تاریخ ہو، جب چاند کی پہلی تاریخ ہو، نیا چاند ہو، آپ نے 603 مرتبہ 603 3 603 مرتبہ 10 روز تک چہل کاف پڑھنا ہے. اور 11ویں روز آپ نے 604 مرتبہ پڑھنا ہے. دوبارہ ارشاد فرمائیں. 10 دن 603 مرتبہ پڑھنا ہے صحیح اور 11ویں دن 604 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح اچھا، اس کی وجہ ہے، یہ جی ترتیب ہے. اس صحیح کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم 603 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں کتنے بنتے ہیں؟ کرو. 10 سے ہاں، 603 کو ملٹیپلائی کرو 6030. اور پھر اس میں 604 ملا دو اب کیلکولیٹر چاہیے تو ہوگا. 6634 بنے گا. سبحان اللہ. کتنا بنے گا؟ 6634. اب 6634 کا جو عدد ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پوری چہل کاف کے عددوں کا مجموعہ ہے. اعداد کا مجموعہ اعداد ہے. کا پورا مجموعہ ہے 6634. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. آپ اس چھوٹے سے عمل سے چہل کاف کے عامل ہو جاتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ سب سے چھوٹی زکوٰۃ ہے، سب سے آسان ہے. یہ سب سے آسان ہے. ہاں، 603 مرتبہ 10 دن پڑھنا، اور پھر چوتھے دن 11ویں دن 604 بار پڑھنا، اور پھر اس کے بعد 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں. جو مرید ہر مہینے چاند کی 11 دن ابتدائی دنوں میں اس طرح زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا، اس پر مصائب پریشانیاں نہیں آ سکتی. یہ ہے 11 روزہ. 11 روزہ مطلب ہر مہینے جب چاند چڑھے اور 11 دن روز مکمل کریں تو وہ اس طرح اپنے آپ کو مکمل کر لے، اور پھر اس کے بعد 111 مرتبہ ورد میں رکھے، تو وہ چہل کاف کی روحانیت اس سے مانوس ہو جاتی ہے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے چہل کاف کا. سبحان اللہ. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو 1100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے روز 40 روز تک، صحیح. تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے 40 روز تک. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو 1.25 لاکھ کر لیا جائے اللہ اکبر. 40 روز میں. 3125 مرتبہ روز پڑھنا. ہاں 40 روز میں کرا جائے، کیونکہ اس کے 40 کاف ہیں. 40 روز میں اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے نا تو بڑی کمال کی زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ 40 دن. عام لوگوں کے لیے 11 دن کی ہے، جو خاص لوگ ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جی جو اپنا سلوک کر رہے ہیں، وہ 40 روز کے لیے 40 کاف چہل کاف پڑھیں، 1100 مرتبہ. 1100 مرتبہ پڑھیں. حضور وہ جو 40 دن 40 مرتبہ، ایسا بھی کوئی طریقہ ہے؟ اس میں 40 برکتیں حاصل ہوتی ہیں آپ کو. اچھا. ہاں، سبحان اللہ 40 آپ پر پردے ہٹائے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ 40 منزلوں سے گزر جاتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں، اور 40 روز میں آپ کمال کو پہنچتے ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے. اچھا، چہل کاف کا پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. اچھا. اگر انسان سے غلطی بھی ہو جائے، جی کیا غلطی بھی ہو جائے. غلطی بھی ہو جائے تو اس میں گنجائش ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی رسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرشد کے مطلب ان کی نسبت سے غوث پاک کے ہاتھ. غوث پاک کے ہاتھ. سبحان اللہ. مریدی لا تخف اللہ ربی. اور جو بندہ چاہے کہ خاندان قادریہ میں مرید ہو تو وہ چہل کاف پڑھے، اس کو اس کا شیخ مل جائے گا، اس کو جو خاندان قادریہ کا ہوگا. اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاندان قادریہ ایسا خاندان ہے کہ جس میں اولیاء کاملین نے باقاعدہ مرید ہونے کے لیے دعائیں کی ہیں کہ ہمارا حصہ اس خاندان میں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی کا حصہ رکھ دیا شاذلیہ میں، کسی کا حصہ رکھ دیا قادریہ میں، کسی کا حصہ رکھ دیا نظامیہ میں، کسی کا سہروردیہ میں. اچھا، یہ جتنے بھی حصے ہیں ان کا جو مین ہب ہے یہ قادریہ ہے. قادریہ ہر سلسلے میں سلسلہ قادریہ کا فیض موجود ہے. جبھی وہ مکمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے بزرگوں نے باقاعدہ دعائیں کی ہیں اس خانوادے میں مرید ہونے کی، بیعت ہونے کی اور اپنا حصے کی۔ سبحان اللہ حضور، آپ نے دو طریقے ارشاد فرمائے ہیں، ایک تو وہ 10 دن تک 603 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاں، اور 11ویں دن جو ہے وہ آپ نے 604 604 مرتبہ۔ لیکن اس میں تعداد کا خیال رکھیں بس۔ اچھا، ہاں، یہ نہ ہو کہ 603 سے 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، 6 ہو جائے، 10 ہو جائے، نہیں۔ تو آپ تو ابھی فرما اگر رہے ہو تھے، جائے ایسا تو پھر دوبارہ سے شروع کریں۔ اللہ اکبر، ابھی تو آپ فرما رہے تھے غلطی کی گنجائش ہے۔ نہیں، ترتیب ہے نا، اچھا غلطی کی گنجائش یہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اب آپ کو ایک بات بتائیں، ایک کوڈ دیا گیا آپ کو، میں نے اپنا نمبر دیا کہ آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کرنا۔ سبحان اللہ، اب میرے نمبر میں آپ ایک انسان آگے پیچھے کر دو، مجھے کال لگے گی؟ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مثال، سبحان اللہ۔ آپ کو جو نمبر دیا گیا اسی نمبر پہ کال کرو گے تو مجھے کال لگے گی نا، مطلب ایک نمبر بھی آگے پیچھے ہوگا، کہیں اور مل جائے گا۔ کہیں اور مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور یہ مبتدی ابتدا کرنے والے کے لیے ہے 11 روزہ، اور جو بالکل باقاعدہ طور پر چلنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 40 دن 40 تک روز تک پرہیز کے ساتھ۔ پرہیز کے ساتھ، اور وہ 40 دن 40 مرتبہ ہے ایسا کوئی طریقہ؟ بالکل اس کو اسی ترتیب سے رکھیں گے اس کو۔ صحیح حضور، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس میں کوئی آسان سا طریقہ ایسا ارشاد فرما دیجئے کہ ایک سالک، ایک ابتدا کرنے والا آج سے چہل کا پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھوں اور رمضان میں عامل ہو جاؤں، تو کیا کرے گا؟ ابھی رمضان میں کتنے دن باقی بچے ہیں؟ آج 7واں روزہ ہے۔ کہیں 8واں ہیں، 20 دن بچے ہیں، صحیح، 20 دن ہے نا ہمارے پاس، ہاں سبحان اللہ اور 20 سبحان کا جو ہے وہ کاف کا نسبت سے ہے، اس کے سبحان عدد میں 4 سبحان 20 اللہ، بنتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو 500 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیں صحیح ہے، اور 20 دن میں مکمل کر دیں۔ 20 دن میں صحیح ہے، کتنے تعداد بنے گی؟ 500، 5000، 10,000 ہو جائے گی، 10,000 ہو جائے گی تعداد۔ صحیح 5,000 10 دن میں ہو گئی، ہے، جی 5,000 10 دن میں ہو گئی۔ صحیح ہے، ہنسا کیا بنا؟ اکائی کا اکائی کو اگر ہم لیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ ایک ایک، جی سبحان اللہ ایک کا ہنسا بنا۔ سبحان اللہ، اب 6,634 6,634، جو اس کے اعداد ہیں ٹوٹل، اس کو سبحان جمع کرو، 6 اور 6 12، 12 اور 4 12 4 16، 16 اور 3 19، 19 کو اکائی کرو، 9 اور 1 10، 10 کا 1، سبحان اللہ تو ہم کی زکات ادا ہو گئی۔ سبحان اللہ، اور اگر 19 بنتے ہیں جی تو 19 حرف کس کے ہیں؟ بسم اللہ اور شریف بسم اللہ کا با کا شروع کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ شروع کس سے ہو رہی ہے؟ نقطے سے، بے سے۔ بیس کے نقطے، صحیح، بے سے، ٹھیک ہے، اور بے کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 2، اب 2 کس کی وہ ہو گئی چہل کاف میں؟ کس کی ہوگی؟ کاف، سبحان اللہ کاف کے عدد 20 بن رہے ہیں نا، سبحان اللہ، 0 کو ہٹا دو، کیا بنا ہنسا؟ 2، 2۔ صحیح۔ پوری ایک ترتیب ہے اس کی، پوری ایک۔ تو مطلب یہ 20 دن سے اور بھی کچھ ہے کہ 3 دن میں بندہ بیٹھ جائے؟ اب دیکھو، اب 3 دن میں بیٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے، اب جتنا آسانی اتنا کیا جائے، یہ 111 مرتبہ بھی پڑھے ورد میں تو اس کو برکتیں ملیں گی۔ سبحان ہر اللہ نماز کے بعد 11 بار پڑھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن کوئی نماز قضا نہ ہو اس کی، اس کو سبحان وہی اللہ، برکتیں ملیں گی جو 40 روز والے کو ملنی ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ہاں، آسانی کے ساتھ وہ کر ابھی لے۔ تو لوگوں نے نماز کی پابندی کی ہوئی ہے نا، سبحان اللہ بالکل، تو 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں ہر نماز کے بعد۔ سبحان اللہ 111 بار پڑھ سکتے ہیں تو 111 بار پڑھ لیں، کیونکہ رمضان کی بھی برکت ہے، اور وہ بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عام دن کے 40 روز رمضان کا ایک دن کے برابر ہے۔ ایک دن، تو ایسا مطلب پاسبل ہے کہ وہی ہے کہ رمضان کے تو سبحان اللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، کہ اگر کوئی پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جناب ایک دن میں اتنے پڑھ لوں، 3 دن میں مطلب کوئی تعداد ہو سکتی ہے اس کی 800 800 800 کچھ ایسا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، سبحان لیکن اللہ طریقہ وہی ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے۔
سبحان اللہ. اور وہ اگر کوئی آ جاتی ہے وہ کوئی مطلب سورج گرہن یا چاند گرہن، ہاں تو اس میں کوئی اس میں اس کو 1100 مرتبہ پڑھ لے، سبحان اللہ 1100 مرتبہ. 1100 مرتبہ پڑھ لے، اس کا عمل پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کئی مرتبہ آپ 800 بھی ارشاد فرماتے ہیں 800 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے. کہ 40 اور 2 بالکل 40 کو بالکل اسی کی 40. نسبت سے پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور خیر آج برکتیں تو سبحان اللہ چہل کاف کے بارے میں دل کر رہا ہے کہ پوچھتے رہیں، لیکن اور کوئی طریقہ اگر ارشاد فرماتے ہیں تو فرمائیں، نہیں تو میں آپ آج چہل کاف کا بھی پوچھتے رہیں بیچ بیچ میں، کیونکہ چہل کاف تو سمجھ لیں کہ مرکز ہے ہمارے سبحان خانوادے کا. حضور گلدستہ طریقت آج بزرگ جو ہیں وہ ہمارے حضرت ساتھ جن بالکل کا ذکر ہے حضرت عثمان علی شاہ صاحب کا رحمت اللہ تعالی علیہ. علیہ. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان آمین کے فیض سے ہم کو مستفیض فرمائے. آمین. یہ میاں حضور کے شیخ محترم کے استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور آپ نے انہی سے تربیت لی ہے. بالکل. تو وہ حضرت میاں جو سلطان الفقر کہا جاتا ہے انہیں، سید عرفان علی شاہ صاحب، عثمان علی شاہ صاحب، عثمان علی شاہ صاحب تو وہ حضرت کی پیدائش کب ہوئی، حضرت کا نام پورا کیا ہے، اور حضرت کے پیر صاحب کون ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے ارشاد ٹھیک ہے. فرمائیے گا. اب ہم آتے ہیں گلدستہ طریقت پر. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. روح شاش اور بشاش. گلدستہ طریقت کی جو معرفت تھی وہ ہم نے پہلے چہل کاف کی صورت میں ظاہر کر دی. آہا ہا ہا. ان بزرگوں کے دل سے نکلے ہوئے ان کے باطنوں کے راز چہل کاف. ان ٹھیک کے ہے. اب ہم باطنوں آتے کے ہیں راز چہل کاف. حضرت سبحان اللہ. عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا سبحان نام اللہ. عثمان تھا. سبحان. ہاں. اور آپ کے والد کا نام تھا سید صدیق حسن شاہ. سید صدیق حسن شاہ. صدیق سبحان حسن اللہ شاہ. سبحان اللہ. آپ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ 1919 میں ہوئی تھی شہر لکھنؤ میں. ہاں 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 سبحان اللہ. 19 ہاں 1919 میں ہوئی تھی. سبحان اللہ. بسم اللہ کے عادات. بسم اللہ کے عادات کے مطابق 1919. 1919 میں. سبحان اللہ. اور آپ سلسلہ میں داخل ہوئے 1940 میں. 1940 میں جب آپ کی عمر 21 سال تھی. تب آپ سلسلے میں داخل ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 1943 میں آپ کو خلافت و اجازت ہوئی. صحیح. اچھا 1943. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ صحیح. اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بیٹے تھے، جو ان کے سجادہ تھے، وہ ہمارے پاس آتے تھے نا تو میری ان سے بڑی بنتی تھی. سبحان تو اللہ. انہوں نے مجھے لکھوایا تھا یہ. اللہ اکبر. ان کے بیٹے بھی تھے؟ ہاں ان کے بیٹے تھے نا عرفان علی شاہ صاحب. عرفان علی شاہ صاحب جن کا ذکر ہوا تھا. جن کا نہیں وہ الگ تھے. اچھا وہ دوسرے عرفان علی شاہ صاحب. ابھی آپ یہاں تک رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ان کے بیٹے تھے عرفان علی شاہ صاحب. وہ نہیں میں ان کے سجادہ تھے. اس لیے عرض کر رہا ہوں حضور کہ مکس نہ ہو. میں معذرت چاہوں گا بالکل بالکل. کہ عرفان علی شاہ صاحب وہ جو تھے وہ اور تھے منظور شاہ وہ صاحب. مداری خاندان کے تھے. یہ عرفان یہ علی شاہ قادری صاحب. خاندان کے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ان کی اولاد نہیں تھی، یہ ان کی اولاد ہیں. ہاں یہ مکس نہیں ہونا اس لیے ہاں. سوال کر رہا ہوں. عثمان عرفان علی شاہ صاحب دو ہیں. جی جی. ایک عرفان علی شاہ صاحب وہ جو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے ساتھی تھے سبحان اور اللہ. مرید و خلیفہ تھے. وہ یہ ایک نہیں ہے. عرفان وہ کہ جو عثمان علی شاہ صاحب کے سجادہ تھے اور ان کے اولاد. اولاد تھے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں عثمان علی شاہ صاحب کی اولاد کا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. صحیح. آپ ہمارے پاس آتے تھے تو میری ان سے بڑی بنتی تھی، سبحان اللہ. تو ان سے بڑی باتیں ہوتی نہیں میری نا. تو انہوں نے مجھے لکھوایا تھا یہ، اور ان کو بتایا تھا عثمان علی شاہ صاحب نے خود، جو ان کے والد ہیں. یہ جو روایت آپ کر رہے ہیں اس روایت میں آپ تیسرے آدمی. میں تیسرا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ میری بیعت میں آج تک انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، عرفان علی شاہ صاحب کے. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. آپ نے کیا بتایا کہ آپ کی پیدائش 1919 کی ہوئی اور آپ جب سلسلے میں داخل ہوئے 1940 میں ہوئے. آپ کو خلافت 1943 میں ہوئی. خلافت ہوئی آپ کو کلیر کے مقام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کلیر میں کون ہے؟ سبحان اللہ. صابر پیا رحمۃ اللہ صابر علیہ. پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہی کے مزار پہ عرس چل رہا تھا صابر پیا کا. سبحان تو اللہ. ان پر آپ کو انہی جگہ پہ اسی مرکز میں اسی مزار پہ آپ کو خلافت و اجازت کا اعلان ہوا. سبحان اللہ. کس نے یہ اعلان کیا تھا؟ حضرت شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے. سبحان اللہ. یہ آپ کے پیر و مرشد ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پیر و مرشد. پیر و مرشد ہیں شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ. اچھا
مرید ہونے کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت عثمان علی شاہ صاحب کے جو والد تھے نا، جی جی صدیق حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ مرید تھے شاہ محمد حسن کے. سبحان اللہ. تو آپ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر، ان کے دو بھائی تھے، ایک میاں عمر شاہ تھے اور ایک میاں عثمان علی شاہ تھے، سبحان اللہ. اور لے کے گئے اور کہا حضور ان دونوں میں سے قبول کر لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تھا، صحیح. تو آپ ہی کے مزار پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مراقبہ کرو. کس نے کہا؟ شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے. سبحان تو اللہ. صدیق حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ مراقبے میں چلے گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان علی شاہ صاحب کی تاج پوشی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. آپ کو منتخب کیا اور آپ کو لے کے چلے گئے. اچھا، ایک میں خواب کا اور ذکر کرتا ہوں جو آپ کو کسی کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ بھی میں حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان علی شاہ صاحب نے بیعت ہونے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا. سبحان اللہ. عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے اور ان کے پشت سے یعنی کہ مشرق سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں. اللہ اکبر. کہاں سے؟ سبحان اللہ. مشرق سے. نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ نور کی جو شعائیں ہیں نا وہ بالکل آسمان کو روشن کر رہی ہیں اور پورا جہاں روشن ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا اس خواب میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اپنا رخ، اپنا سفر پاکستان کی جانب کرو. تو پھر آپ ہجرت کر کے پاکستان آئے. سبحان اللہ. کون؟ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. پاکستان پاکستان میں آپ کی ڈیوٹی لگی تھی. سبحان اللہ. اس وقت پاکستان بن گیا تھا جب ڈیوٹی لگی. ہاں، 1947 کے بعد آئے تھے آپ. اچھا. سبحان اللہ. آپ کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا، آپ پاکستان آ گئے تھے. اچھا، آپ شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو 2 سے 3 بزرگوں سے اور خلافت کی اجازت تھی، سبحان اللہ. جن میں ایک تھے، میں حضور فرماتے ہیں کہ ان کا نام تھا شیخ عبد القدیر شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ابو الحسن شاذلی کے اولادوں سے تھے آپ. اللہ اکبر. سبحان اور اللہ. آپ کی ملاقات ہوئی تھی گلبرگہ شریف میں حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر. آپ نے باقاعدہ 3 دن کا چلہ بھی کروایا تھا سبحان اللہ. عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. صحیح. میں حضور فرماتے ہیں آپ کو حضرت شیخ جمال کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی عثمان علی شاہ صاحب کی ان سے. اور کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں حزب البحر کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے وہ. سبحان آپ نظامی تھے. وہ شیخ جمال الدین، شیخ جمال، جمال الدین شیخ جمال، جمال الدین نہیں، شیخ جمال کمبل پوش. کمبل پوش. سبحان اللہ. آپ نظامی تھے. تو میں حضور فرماتے ہیں کہ نظامی خاندان کی بھی آپ کو اجازت و خلافت تھی. سبحان اور اللہ. ایک ہندوستان کا ایک بڑا نام ہے حضرت حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. بالکل. حزب البحر کی ایک بڑی اجازت ان سے بھی پھیلی ہے اور چلی ہے. سبحان تو میں حضور فرماتے ہیں عثمان علی شاہ صاحب نے ان کی بھی زیارت کی ہے اور ان کی زیر نگرانی حزب البحر کا چلہ کیا اپنا مکمل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. سبحان اللہ. حضور جیسے آپ نے پیدائش اور جگہ کا ارشاد فرمایا، اپنا بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی بھی بشارت ہوئی تھی، میاں حضور کی بھی بشارت ہوئی تھی. ان کی بشارت کو کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی روایت آپ تک پہنچی ہے؟ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ جی اللہ جی. علیہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا نا، جو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ جو مشرق سے جو آپ نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں، سبحان آپ کو اللہ. حکم ہوا تھا نا کہ آپ جاؤ. پیدائش کی جیسے آپ کا آپ نے آپ کے میاں حضور جو ہے نا شیخ محترم کو بتایا گیا، بلکہ آپ کے نانا جان کو بتایا گیا تھا کہ بچہ ہوگا عبد نہیں نہیں القادر نہیں رحمۃ نہیں، اللہ. ہمارے دادا کو. اچھا. ہاں. تو اسی طرح ان کا کوئی ایسا واقعہ منقول آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ ایسا کوئی مجھے نظر سے نہیں گزرا. سبحان اللہ. آپ کی تربیت کا آغاز آپ فرماتے ہیں کہ 1940 میں ہوا. 1940 میں آپ سلسلے میں داخل ہوئے.
اور آپ کا جو خلافت اور اجازت کا سلسلہ ہے 1943 میں ہوا، 43 میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان تشریف لائے، صحیح ہے. سبحان اللہ. تو اور ان کو 2 سلسلے اور ہیں جن سے خلافت و اجازت رہی ہے. خواجہ عثمان علی شاہ صاحب نے ان کے علاوہ میاں حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی سے بیعت کی ہے، بیعت طلب؟ میں نے بتایا نا، شیخ جمال یہ 2 تو ہیں، کمبل پوش، سبحان شاہ اللہ. حسن نظامی، جی، اچھا، اور حضرت شیخ عبد القدیر شاذلی. ان سے ان کو بیعت برکت حاصل رہی ہے سبحان اور اللہ. خلافت و اجازت ہوئی ہے ان کو. سبحان اللہ. حضور حضرت نے میاں عثمان علی شاہ صاحب نے جو سب سے زیادہ پڑھا وہ کیا چیز تھی؟ آپ نے سب سے زیادہ پڑھا چہل کاف تہلکاف اور کو. سورہ اخلاص. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے اپنی زندگی میں کثرت سے پڑھا. میں حضور فرماتے ہیں کہ 14,000 مرتبہ آپ روزانہ پڑھتے تھے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. سبحان اللہ. اور جب آپ ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے تو آپ شاہ محمد حسن کی کچھ امانتیں لے کر آئے تھے. سید عثمان علی شاہ صاحب. عثمان علی شاہ صاحب کس کی؟ شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی. سبحان اللہ. اور وہ امانتیں میں حضور فرماتے ہیں کہ کچھ نام تھے کہ جن کو خلافت و اجازت دینا تھا سبحان اور اللہ. ان کو مقام و منصب دینا تھا اور ان کی ڈیوٹیاں لگانی تھیں، جو شاہ محمد حسن ہی کے مرید تھے. وہ صحیح. پاکستان آ گئے تھے، آپ ہندوستان میں تھے. جب پاکستان بنا، پاکستان آ گئے تو ایک لاک لگ گیا. صحیح. تو امانتیں جو تھیں نا، ظاہری امانتیں جو تھیں، جی. ظاہری خلافت نامے جو تھے، صحیح. وہ شاہ محمد حسن سے لے کر آئے تھے. کون؟ عثمان علی شاہ صاحب. صحیح. اور جہاں جہاں کی امانتیں تھیں وہاں پہنچائی. وہاں پہنچائے آپ نے. سبحان اللہ. حضور ظاہری اجازتوں کا اور ظاہری نشانیوں کا ذکر ہے، تو جیسے کل شیخ محترم کا ذکر رہا، تو ظاہری جو عنایات ہیں، کیونکہ بیچ بیچ میں ہم نے میاں حضور کا بھی ذکر ہمیں یاد بھی آتا ہے اور ہم ان کے ذکر سے برکت بھی لیں گے کہ یہ ظاہری امانتوں میں میاں حضور کو کیا کیا عطا ہوا شیخ محترم کو؟ جو کچھ حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا، وہ آپ نے آخری وقت میں ہمارے مرشد کامل کو عطا کر کے گئے تھے. ظاہری امانتیں بھی. ظاہری امانتیں بھی اور باطنی امانتیں بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں. اور کہہ کر گئے تھے کہ میاں طارق، اب میرا سلسلہ تم چلاؤ گے. اللہ اکبر. تو اللہ میاں اکبر. حضور نے فرمایا کہ میاں میرے تو حالات ایسے نہیں ہیں، مجھے تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں سبحان اللہ. اور نہ میں یہ کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا کام کرنا نہ کرنا نہیں ہے، تمہارا کام صرف چلنا ہے، حکم کی پیروی کرنا ہے. میں حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا ہم سلسلہ کیسے چلائیں گے، اور دیکھ لو آج سلسلہ کیسا چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی نے سوچا بھی نہیں کسی تھا نے سوچا بھی نہیں تھا. کہ مشرق سے عثمانیوں میں مغرب. سب سے زیادہ محنت، ریاضت ہمارے مرشد کامل کی رہی ہے. سبحان اللہ. کیا؟ عثمانیوں میں سب سے زیادہ محنت اور اور سلسلے کی جو خدمت. خدمت رہی ہے، سلسلہ جو پھیلا ہے، وہ ہمارے مرشد کے سر سے سجدہ ہے اس کا. الحمدللہ. ورنہ سبحان عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم لوگ جانتے تھے. نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت لوگ جانتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپس میں پیر بھائی تھے. اچھا. سبحان اللہ. دونوں آپس میں پیر بھائی تھے. صحیح. اچھا، نقیبی آج جتنے بھی ہیں نا، وہ سارے اسی سلسلے کی نسبت سے ہیں. نقیب اللہ شاہ صاحب. نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. آپ شاہ محمد حسن کے خلیفہ رہے. صحیح. آپ کو فیض حسنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ فوج میں تھے. نقیب اللہ شاہ صاحب. ہاں. صحیح. اور فوج میں اچھی پوسٹ پہ تھے آپ. لیکن جب آپ نے درویشی اختیار کری تھی تو آپ نے سب کچھ ترک کر دیا تھا. اور نقیبیوں میں سب سے زیادہ مریدین فوجی طبقہ ہے سبحان اللہ. آج بھی. مطلب فوجی پاکستانی. پاکستانی فوجی. صحیح. نقیبی سلسلہ نقیبی سلسلے میں. حضرت سے چلا. اچھا، حضرت نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بڑی بنتی تھی، بڑی محبت تھی آپ دونوں میں. دونوں رہتے ایک ہی جگہ پر نہیں، تھے؟ الگ الگ تھے، لیکن پیر بھائی تو ہیں نا.
سبحان اللہ. نور تو ایک ہی ہے، روشنی تو ایک ہی ہے چراغوں میں، دونوں ایک ہی شہر میں رہتے دونوں تھے. ایک ہی شہر میں رہتے تھے. صحیح ہے. ہاں، سبحان اللہ. حضور خیر، میاں عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا واقعہ ارشاد فرمائیں جو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں نقش کر گیا ہو، کہ جس کو آپ جب سنتے ہو آپ کی روح جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جائے. جب حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی، جی. تو آپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ مجھے طارق کے پاس لے چلو. اللہ اکبر. سبحان اب اللہ. شیخ خود آ رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. اس وقت ہم کارخانے میں ہوتے تھے، تو ایک کالے رنگ کی کار جو ٹیکسیاں چلتی ہیں نا، جی جی پہلے جی. کالے رنگ کی چلتی تھی، ایک بڑی مشہور ٹیکسی تھی یہاں پہ، اس میں دادا میاں کو لے کر آئے. دادا میاں بڑے علیل تھے اس وقت، صحیح. تو لے کر آئے اور میاں حضور گھر پہ تھے. میں نے ان کا استقبال کیا، سبحان اللہ. ان سے ملا، اور پھر میں نے ان کا پیغام اپنے مرشد کو پہنچایا کہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئیں. تو میاں حضور بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کھڑے ہوئے، فوراً آئے. آنے کے بعد میاں حضور نے کہا ان کو، عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضور اندر تشریف لے آئیں. تو فرمایا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اچھا. ہاں، اور طبیعت بھی ناساز ہے، تم یہیں آ جاؤ. پھر ان کی باتیں ہوئیں آپس میں، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اللہ میں اکبر. حضور کے نا، اللہ اکبر. ہم دیکھ رہے تھے، اور میرے ساتھ حضرت عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی آمین. موجود تھے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ، ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو دادا عثمان علی شاہ صاحب نے میاں حضور کو کچھ پرچے دیے اور کچھ تعلیم کیا، اور پھر وہ جانے لگے. جب جانے لگے تو میاں حضور کی آنکھوں میں نم تھی. میں نے میاں حضور سے پوچھا کہ میں چلیں اندر. میں حضور روڈ پہ ہی تھے، اندر نہیں تھے، باہری گاڑی میں ہی تھے، جیسے کوئی ہوتا ہے نا باہر بیٹھے، ہم اندر کے. میں نے کوئی خیریت ہے، کہہ رہا ہاں سب خیریت ہے، اپنا کام کرتے ہوں. ہم اپنا کام کرنے لگ گئے اپنے. پھر میں حضور اٹھے، کہنے لگے مجھے آج عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تعلیم کیا ہے. میں نے کہا کیا؟ فرمایا سورہ اخلاص تعلیم کری تھی، اور کہا کہ یہ میں زندگی کا میرا معمول رہا ہے، اور میں اس کی اجازت اور صاحب نصاب تو میں عطا کرتا ہوں. اللہ وہ اکبر. سورہ اخلاص تھی، قل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا رحیم ولم یولد یا کریم ولم یکن له کفوا احد یا عزیز من کل عزیز بحق کے عزیز. یہ سورہ اخلاص میاں کو تعلیم کری تھی، اسی ترتیب کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر میاں حضور فرماتے ہیں کہ اچھا، پھر میاں حضور سے پھر میں نے فوراً ٹھک کر کے اجازت لے لی. اجازت لے لی تھی اس کی. اور اس کے بعد پھر میاں حضور نے بہت کم لوگوں کو اس کی اجازت دی تھی، لیکن آج بھی جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو میری طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب آپ چلے گئے، جی. پھر اس کے کچھ دنوں بعد آپ کی خبر آ گئی تھی، یعنی یہ جو ملاقات تھی یہ آخری آخری ملاقات تھی. ملاقات تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. حضور جو آپ نے ابھی سورہ اخلاص پڑھی ہے، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ میاں حضور کو عطا فرمایا، اور آپ نے سر دست وہ اجازت اپنے لیے لے لی. تو اب کیا اجازت آپ نے وہ اپنے مریدین کو ارشاد فرمائی ہے؟ کچھ لوگوں کو تعلیم کی ہے. یہ اچھا، یہ جو طریقہ ہے یہ خواص کا طریقہ ہے یا عوام بھی پڑھ سکتی ہے اس طریقے سے؟ دیکھو، خواص پڑھے یا عوام پڑھے، خواص پڑھے یا لیکن عوام پڑھے. اجازت کے ساتھ پڑھے. اللہ اکبر. تو اور شیخ اپنی مرضی سے کسی کو تعلیم کرتا ہے نا، اس کی کمال ہی الگ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے طلب کہ بندہ خود لیتا ہے کہ حضرت مجھے اس کی اجازت دے دیں. ایک ہوتا ہے شیخ خود بلا کے دیتا ہے. یہ وہ ہے جو شیخ خود دیتا ہے. سو آپ نے تو خود نہیں لی. کیا؟ آپ نے تو خود لی. ہم نے تو لے لی تھی، ہم تو سبحان اللہ. لاڈلے تھے نا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب لاڈلا اور ہونا لیکن بھی ایک وقت آیا تو مجھ سے کہا کہ کیا تم اس کو پڑھ رہے ہو؟ یہ چیز. میں نے کہاں پڑھ رہا ہوں؟ کہہ رہے ہیں کتنا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا 110 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں نہیں، اب اس کو اس طرح پڑھو. خود بتایا، پھر صحیح، خود دیا، صحیح. اور پھر اس مطابق عمل کرایا، پھر وہ عمل کیا میں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ صحیح ہے حضور. اس کا جو آپ میاں عثمان علی شاہ صاحب، یہ حضرت حکیم بھی تھے کیا؟ نہیں، آپ حکیم نہیں تھے، آپ بیسیکلی درزی تھے، ٹیلر ماسٹر. ہاں، یہ ایک سوال رہ آپ گیا تھا، سلائی کرتے کیا کرتے تھے تھے؟ اور کپڑے سیتے تھے، صحیح، اور کپڑے لوگوں کو دیتے تھے، اور پھر آپ کا گھر گزر بسر اسی سے چلتا تھا. صحیح ہے. تو وہ آخری وقت تک یہی پیشہ رہا ہے حضرت آخری کا؟ وقت تک آپ کا یہی پیشہ رہا ہے، درزی. درزی رہتے ہیں. سبحان حضرت اللہ. ادریس علیہ السلام کی سنت ہے نا، حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزی تھے نا. ذہن میں فی الحال ہے ہاں نہیں ہاں ہاں. کہ جب میں انشاءاللہ مطلب اس کو دیکھ کر آپ ضرور نے عرض کر ساری سکوں گا. زندگی یہ سمجھ لیں کہ فقر و فاقے میں ہی گزار دی، حضرت عثمان عثمان علی علی شاہ شاہ صاحب صاحب. رحمۃ اللہ علیہ نے. سبحان اللہ. اور آپ کبھی بھی اپنے معاملات سے غافل نہیں ہوئے. سبحان اللہ. حضرت سبحان عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ آپ کے یہاں محفلیں بہت ہوتی تھی، محفل سما. سبحان اللہ. آپ محفل سما بہت شوق سے سنتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، جب محفل سما ہوتی تھی میاں حضور جاتے تھے، نیاز ہوتی تھی، اس کے بعد محفل سما ہوتی تھی، تو میاں حضور نا پھر دادا کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے میاں مجھے اجازت دیں، میں اب پڑھائی پہ بیٹھوں گا. تو عثمان علی شاہ صاحب ان کو روکا نہیں کرتے تھے، کہا کرتے تھے جاؤ. تو پھر رات بھر محفل رہتی تھی، یعنی کہ آپ کے جو مریدین تھے نا سارے محفل میں موجود ہوتے تھے. آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ اپنے مریدوں کی تربیت دوران محفل ہی کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آپ کو کمال حاصل. کس کو؟ میاں عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. سبحان اللہ. اچھا، میاں حضور کا ہمارے مرشد کا محفل سما کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا، جی جی جی. اتنے توجہ نہیں تھی، نہ محفل سما کرتے تھے. صحیح. ہاں. تو جب حضرت عثمان علی شاہ صاحب کا جب وصال ہوا تھا نا، تو وصال سے پہلے جب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جو امانتیں ہوئیں، اس میں ایک حصہ محفل سما کا بھی تھا. اللہ اکبر. کیا یہ محفل سما کروایا کیجیے. ہاں. اور عثمان علی شاہ صاحب کی یہ کرامت تھی کہ ان کے ایک مرید و خلیفہ تھے، ان کا نام ہے شیخ محمد افضال. صحیح. کہ میاں میں حضور حضور کے فرماتے ہیں جی، پیر پیر بھائی تھے. بھائی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ میاں حضور سے ملنے گئے، یعنی کہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو آپ ذکر میں تھے، تو آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا حضور ابھی ذکر میں ہے، تھوڑی دیر بعد آ جانا. تو آپ کو بڑی ایمرجنسی تھی. اچھا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ دروازے سے داخل ہو کے چلے گئے، جب داخل ہوتے گئے نا چیخ مار کے باہر نکلے اور بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ان کو عرفان علی شاہ صاحب نے پانی وانی مارا، ہوش میں لائے، کہا کیا ہوا؟ کہا جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں تاب نہ لا سکا. کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ میرے شیخ کو کسی نے قتل کر دیا، کہ آپ کے اللہ اعضا اکبر، الگ الگ بکھرے پڑے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر جب آپ باہر آ کے بے ہوش ہو گئے، آپ کو لائے، پھر دیکھا تو عثمان علی شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. سبحان اللہ. فرمایا حضور یہ تھا کیا؟ یہ صحیح. تو کیا جواب وہ دیا حضرت ذکر نے؟ تھا کہ آپ کا انگ انگ ذکر کرتا تھا، آپ کا ریشہ ریشہ ذکر کرتا تھا. پناہ کا مقام. فنا کا مقام تھا آپ کا. اللہ. آپ کو نہ شہرت کی حوث تھی، نہ سبحان دولت کی تھی، سبحان نہ اللہ. کسی چیز کی. ساری زندگی آپ نے صرف ایک دو لباس میں گزار دی. صرف ایک تہمت ہوتا تھا آپ کا، ایک کرتا ہوتا تھا چکن کا، اور ایک سلسلے کا تاج ہوتا تھا. سبحان اللہ. حضرت عصا بھی رکھتے تھے. آسا بھی رکھتے تھے آپ. اچھا، جب آپ کا وصال ہو گیا تھا نا،
تو عرفان علی شاہ صاحب ان کے کچھ تبرکات مجھے لا کے دی تھے انہوں نے، جس میں ایک تسبیح تھی سبحان اللہ، میرے پاس موجود ہے، اور آپ کی کھیڑیاں تھیں جو آپ پہنتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ برکت میں سے میں نے اپنے پاس رکھی تھی. سبحان اللہ، سبحان عرفان اللہ، علی شاہ خود لے کر آئے تھے میرے پاس. سبحان اللہ. مطلب ان کے صاحبزادے سے، اچھا یہ اچھا، جو ان کے صاحبزادے سے نا میری بڑی مطلب ایک بنتی بھی تھی، اور ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت زیادہ انسیت ہونا یا بہت زیادہ دوستی کی طرف جانا، جبکہ وہ ہمارے پیر بھائی، پیر بھائی نہیں تھے، او سجادہ تھے ہمارے سجادہ سلسلے تھے، کے. سبحان اللہ، لیکن وہ میری ہر بات کو درگزر کرتے تھے. سبحان تو اللہ، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ یہ تسبیح تو لے کر آئے ہو، یہ آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہو کیا؟ یہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں، بس اب تم رکھ لو اپنے پاس. کیا؟ بس اب رکھ لو اپنے تو پاس. تسبیح مجھے دے کر گئے تھے دادا کی، عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. سبحان وہ اللہ، کہتے ہیں نا دادا سے پوتا زیادہ لاڈلا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بیٹا تو ہے نا، سبحان اللہ، بالکل. بیٹا لاڈلا ہے یا پوتا لاڈلا ہے؟ ہوتا تو عموماً لاڈلا ہوتا ہے. آج سبحان اللہ، پوتا وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ سے بھی سب کچھ لیتا ہے، اور دادا سے اور دادا سے تو لڑ کے لیتا ہے کہ میرا حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا؟ تو فائدے میں کون ہے؟ ہوتا. پوتا. یعنی کہ اس کو دو فیض مل رہے ہیں، ایک وہ جو بیٹے نے اپنے دادا سے لیا، سبحان اللہ، ایک تو ہے نا پوتا اپنے باپ سے لے رہا ہے، صحیح، پوتے کو ڈبل کمال حاصل ہوتا ہے، دو طرف سے وصولی کرتا ہے. دو طرف سے وصولی کرتا ہے. سبحان اللہ، اچھا، پوتے پہ بچت ہے، بچت ہے، ہاں، صحیح، اور بیٹے پہ سختی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوتا کچھ بھی کر لے، وہاں کا تارا ہی ہے. سبحان اللہ. وہ دادا کا شیلٹر ہے نا اس کو. دادا کا شیلٹر ہے نا اس کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک فیض وہ جو دادا کا ہے، سبحان اللہ، ایک نور وہ کہ جو دادا نے اپنے بیٹے کو منتقل کر دیا. سبحان اللہ، ایک منتقل کر دیا، ایک موجود ہے. سبحان اللہ، سمجھنا، دادا نے بیٹے کو ایک منتقل کر دیا، یعنی کہ چراغ کو روشن کر دیا، سبحان اللہ، ایک وہ، اور ایک وہ جو اس کا اپنا ہے. پوتا وہ ہے جو دونوں کو لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو فائدے میں کون ہے؟ پوتا. پوتا. تو یہ عثمان علی شاہ صاحب کے ایک ہی بیٹے تھے؟ عثمان علی شاہ صاحب کے ایک ہی بیٹے تھے، پھر مطلب عرفان علی شاہ صاحب. عرفان علی شاہ صاحب ہی شہزادہ اکبر، شہزادہ اصغر. وہ سبحان ایک ہی اللہ، تھے، سبحان اللہ، اور سبحان. کمال کے تھے. تو وہ آپ کے ساتھ ان کا جو یہ عرفان شاہ صاحب جو عثمان علی شاہ صاحب کے صاحبزادے آج بھی حیات ہیں؟ نہیں نہیں، انتقال ہو گیا کتنے عرفان سال؟ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. کب ہوا؟ آپ کا وصال ہوا تقریباً کم و بیش 10-12 سال سے زیادہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے ان کا، اللہ کچھ اکبر. سالوں پہلے. اچھا، ہاں. تو آپ کی پوری زندگی میں سید عثمان علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ حسنی حسینی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسنی حسینی سید. ہاں، آپ سبحان حسنی اللہ. حسینی سید ہیں آپ. اچھا، میں ایک سوال یہاں پر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ جو حسنی حسینی سید ہیں، تو عموماً حسنی حسینی سید غوث پاک کی اولاد بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سے غوث پاک کی اولاد رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، سبحان اللہ، حسنی حسینی سید ہیں آپ. سبحان اللہ. تو حضرت سے آپ کی ملاقات کتنی مرتبہ ہوئی زندگی میں؟ میں نے ان کو زندگی میں صرف ایک ہی بار دیکھا تھا یا 2 بار دیکھا تھا. ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ آخری ملاقات جو تھی، اس کے علاوہ ایک کوئی تو گاڑی ملاقات؟ میں جب آئے تھے اس وقت میں نے ان کو دیکھا تھا، سبحان ان سے اللہ، برکت لی تھی. اور سبحان ایک اللہ، دفعہ جب ان کا جنازہ آیا تھا، جب ان کو لحد میں اتارا گیا تھا، تو میں موجود تھا. سبحان اللہ. حضرت کا مزار کہاں پر ہے؟ آپ کا مزار ہے نیو کراچی میں، صدیق آباد قبرستان لگتا ہے، صحیح. وہاں پہ آپ کا مزار بنا ہے. اور آپ کا جو وصال ہوا تھا نا، جی، وہ ہوا تھا سن 2001 میں. سن 2001 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کا وصال ہوا تھا 2001 میں، اور 9 چندی جمعرات تھی. اللہ اکبر. اور ہوا یہ تھا، اس وقت میں پاپا کے ساتھ تھا، تو رات کا وقت تھا، تو پاپا کے پاس خبر آئی کہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور جمعرات تھی، یعنی کہ پہلی تاریخ لگی تھی یکم ربیع الثانی کی.
صحیح پہلی شب لگی تھی صحیح اور جمعرات کا دن تھا. صحیح ہاں، تو پھر آپ کی تدفین ہوئی تھی. پھر ہم لوگ ظہر کے بعد آپ کا نماز جنازہ تھا اور پھر وہیں قبرستان میں آپ کی تدفین تھی. آپ تو میں، میاں حضور، میرے مرشد اور 2 پیر بھائی ہمارے اور تھے، ہم 4 بندے گئے تھے، مزار پہنچے تھے وہاں پہ. سبحان اللہ، آج بھی ان کا مزار ہے، آپ ان کے مزار پر جاتے ہیں؟ بالکل میں جاتا ہوں. سبحان اللہ، اور وہاں سے برکتیں بھی. اور ان کے جو اچھا، حضرت نے ایک ہی شادی کی تھی؟ حضرت عثمان علی شاہ صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاں، صحیح. شادیوں کے مجھے اتنا اس نہیں، لیکن تاریخ میں نہیں ہے. آپ آپ جو ان سے ملے تو ان کے ایک ہی صاحبزادے ایک سے ہی ملے، صاحبزادے، اور انہی سے سب کچھ آپ انہیں کا سے سب سلسلہ کچھ تھا. رہا. آپ کے عثمان علی شاہ صاحب کی ایک ہی شادی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر جو ہے نا حضرت کا سلسلہ تو سبحان اللہ، اور بہت سارے مطلب ان کی جو زندگی کا سب سے نچوڑ ہے وہ آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ہے، سورہ اور اخلاص، جو ہے وہ چہل کاف شریف ہے. اور جس طرح سے انہوں نے تعلیم فرمایا، آپ کو سبحان ابو اللہ. العلائی نسبت آپ کو حاصل تھی، آپ اسی کی نسبت سے محفل سما سنا کرتے تھے. اور اسی سے میاں حضور کو شیخ محترم کو حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ بھی. جب دادا میاں عثمان علی شاہ صاحب کا وصال ہو گیا تھا تو آپ نے پھر وہ سنبھالا اور پھر آپ نے محفل سما کا آغاز کیا، میرے مرشد نے. سبحان اللہ. پھر محفل سما ہوئی اور پہلی محفل سما مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. پھر عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، وہ قوالوں کو لے کر آئے تھے، کیونکہ ہمیں اچھا، تو قوال کوئی جانتا ہی نہیں تھا. سبحان نہ اللہ. پاپا کو کوئی قوال جانتا تھا، نہ آپ کسی قوال کو نہ جانتے ہم ہیں؟ کسی قوال کو جانتے تھے. صحیح. تو عرفان علی شاہ صاحب محفل سما سنتے تھے. آپ کو سبحان سب اللہ. قوالوں کو پتا تھا پورے کراچی کے. صحیح. آپ قوالوں کو پکڑ کے لے آئے. سبحان ہمارے اللہ. گھر کے باہر 2 خالی پلاٹ تھے، وہیں پہ ہم نے ٹینٹ لگایا، مسند لگائی، محفل سما کا آغاز کیا. کون سے سن کی بات ہے یہ؟ سن 2002 کی بات ہے. سن 2002 سے سما کا آغاز میاں حضور نے کیا، تھا. اور حضرت کے حکم پر ہی. لیکن یہ وصال کے بعد شروع کیا. وصال کے بعد ہی شروع ہوا تھا نا. تو وصال کے بعد حضرت نے پر ارشاد فرمایا پہلے دے کے چلے گئے تھے نا، محفل سما کا کرنا ہے وہ. اب میں نے کہا نا ان کے آپس میں جو ان کی گفتگو ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اچھا، پھر بھی میاں حضور نے 1 سال تک نہیں کیا. مجھے یہ یاد پڑتا ہے، جسارت کر رہا ہوں کہ وہ میاں حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے پھر روحانی طور پر بھی حکم دیا کہ کیوں نہیں کر رہے، بالکل، کرو. آپ ایک شدت غم میں تھے نا. صحیح. تو اچھا، مزے کی بات بتاؤں آپ کو، جی. 1 سال میں 2 پہلے ہوتے تھے ہمارے. عرس ہاں، کون کون سی تاریخ مطلب تھی؟ شروع کے 1-2 سالوں میں ہم نے 2 کرے ہیں، صحیح. میاں حضور نے کرے. ایک عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک شاہ محمد حسن کا. اچھا، ہاں، عرفان علی شاہ صاحب ہر کون؟ عرفان علی شاہ صاحب کا نہیں، عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا. سبحان اللہ. اچھا، ہمارے میاں حضور کو سب سے زیادہ نسبت اور سب سے زیادہ جو فیض رہا ہے نا، جی وہ سب سے زیادہ توجہ اور نظر جو رہی ہے جی. وہ شاہ محمد حسن کی رہی ہے، جو عثمان علی شاہ صاحب کے پیر. پیروں مرشد ہے. اب وہی آگے نا دادا پوتے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھو نا، کچھ تصویروں میں میاں حضور کا رنگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاہ محمد حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا. ہاں، عثمان شاہ محمد حسن سے بڑا لگاؤ تھا آپ کا، ہمارے مرشد کا. تو حیات میں میاں حضور نے ان کی بھی زیارت کی نہیں تھی؟ نہیں 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 نہیں، آپ تو ہندوستان میں تھے نا. اچھا. آپ کا کل بیان کریں گے نا. جی جی. ہاں، کل روحانی نسبت تو دیکھو نا، وقت کی قید تھوڑی ہے، وقت جگہ کی اور جو کسی ویزا بھی چیز کچھ کی بھی قید نہیں نہیں ہے. چاہیے. ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کوئی جو ہے نا آپ پر عنایت ڈائریکٹ سید عثمان علی شاہ صاحب حسنی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ڈائریکٹ آپ سے مشاہدہ، کوئی مکالمہ، کوئی ایسا بالکل. ہوا ہو؟ ایک دفعہ ہوا یہ کہ میری خلافت سے پہلے صحیح. میں نے کیا مشاہدہ دیکھا کہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ مصلی پہ بیٹھے ہوئے، آپ ذکر کر رہے ہیں، اور میں آیا ہوں، میرے ساتھ میرے 2 بھائی اور ہیں، صحیح. میرے ساتھ آپ کے 2 بھائی اور 2 ہیں. بھائی اور ہیں میرے ساتھ. ہم تینوں اندر آئے
اور تینوں آگے مصلی کے برابر میں بیٹھ گئے. صحیح. اچھا اب عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آواز لگا رہے ہیں کہ عرفان عرفان کہاں ہو عرفان. عرفان علی شاہ صاحب نہیں تھے، آواز لگا رہے تھے وہ. صحیح. اس کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا، پھر میرے بھائی کو دیکھا، پھر میرے بھائی کو دیکھا. ہم تین بھائی، دو بھائی میرے ساتھ تھے. پہلے انہوں نے جانماز کو ایسے اٹھایا، ایک لفافہ انہوں نے مجھے دیا سب سے پہلے، سفید رنگ کا تھا. صحیح. پھر جانماز سے لفافہ نکالا، پھر میرے چھوٹے بھائی کو دیا. پھر لفافہ نکالا، پھر دوسرے بھائی کو دیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ. جب ہم تینوں کھڑے ہوئے تو مجھے کہا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. اچھا. پھر میں جیسے ہی بیٹھا، انہوں نے جانماز اٹھائی اور اتنا موٹا لفافہ مجھے دیا. سبحان اللہ. کیا؟ سبحان. اتنا موٹا. وہ آسمانی کلر کا تھا. صحیح. کیا؟ آسمان کے آسمانی کلر کا لفافہ تھا اتنا موٹا. وہ مجھے دیا، یعنی کہ مجھے 2 لفافے ملے اور میرے بھائیوں کو ایک ایک لفافہ ملا. مطلب ایک سفید کلر وائٹ اور ایک اسکائی آسمانی بلو. کلر کا اسکائی بلو ٹھیک ہے. دیا. بٹھک کر کے میری آنکھ کھل گئی. صحیح ہے. اب ہوا یہ، میں نے یہ میاں حضور کو بیان کیا. میں نے کہا ایسے ایسے میں نے دیکھا ہے. مسکرانے لگے. سبحان اللہ. کیا؟ مسکرانے لگے. مسکرانے لگے. کہنے لگے اچھا کھڑے ہو. میں اردو سے پوچھنا اب یہ بات صحیح. بتائیں گے آپ کو. سبحان اللہ. کہنے لگے وہ کبڈ کھولو. میں نے کبڈ کھولا، وہ لفافے وہاں رکھے ہوئے تھے. اللہ کہہ اکبر. رہے ہیں یہ لفافہ اٹھاؤ. کتنا موٹا لفافہ تھا. صحیح. مجھے دے دیا. یہ لو. میں نے کہا مجھے 2 ملے، باقی کو ایک ایک ملا. صحیح. کیا؟ آپ کو 2 ملے، باقی کو ایک ایک. ایک ایک ملا. کہنے لگے جو ایک ایک ہے نا، جو سفید تھا خاندان قادری ہے، جو حضرت عثمان علی شاہ صاحب سے ملا. سبحان اور جو تمہیں اسکائی بلو دیا نا، وہ تمہیں شاذلیہ خاندان ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. اس میں شاذلیہ خاندان کے تبرکات تھے. یہ بات اس وقت بتا رہا ہوں جب بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے. اندازہ کون سا سن تھا یہ؟ نہیں معلوم. کوئی 2004 5 6. ہاں نہیں، مجھے اتنا یاد نہیں، لیکن یہ پورا مشاہدہ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ 2 ہی وہی معاملات تھے، خانوادے اور خلافت و اجازت، و یہ سارے معاملات. یہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے یہ عطا ہوا تھا. سبحان اللہ. حضور خیر بزرگوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک سرور کی بالکل کیفیت بالکل بالکل اور روح کی جو بیداری اور اشاج اور ایک جو کیفیت ہے نا حضور، ایک سرور کی کیفیت میں بندہ جو ہے نا بالکل جیسے نہیں ہو جاتا کہ بس گم ہو گیا ان کے ذکر میں، لگ ایسے رہا ہوتا ہے. یہ گلدستہ طریقت کا جو سلسلہ ہے، اس میں لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ بزرگوں کا وہ جیسے خیالات میں سارا جو ہے نا ہم اس جگہ کی سیر کر رہے ہیں، ان کے گرد ہم اچھا گھوم رہے عثمان ہیں. علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص بات میں اور بتاؤں. سبحان اللہ. ہر سال ہر سال آپ کے مرید جب حج پہ آتے نا، تو آپ کو وہاں پہ دیکھا کرتے تھے حج کے دوران. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبکہ آپ ظاہری زندگی میں نہیں گئے، ظاہری میں ہاں، یہ بھی سوال دیکھیں کیسے کیسے سوال ہم نہیں کر لیکن پاتے ہیں آپ کو ہر سال آپ کے مرید دیکھا کرتے تھے، آپ کو طواف کرتے ہوئے اپنی حیات میں. اپنی حیات میں ان کو. سبحان اللہ. اور سبحان آگے اللہ. بتا کرتے آپ خاموش کر کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا نا، اولیاء کاملین کے لیے جو مقبول بارگاہ ہو جائیں، جی. ان کے لیے وقت، رستہ، سفر سب سے بڑھ جاتا ہے. کچھ معنی، یہ مطلب ناسوتی معاملہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے. کوئی معنی نہیں رکھتا. سبحان اللہ. تو حضور آپ کو آپ کے مریدوں نے کئی دفعہ آپ کو وہاں پہ دیکھا. سبحان اللہ. حضور ان کا ذکر سبحان اللہ. حضرت کا جو عرس ہے وہ سالانہ کب منایا جاتا ہے؟ آپ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے ربیع الثانی میں. ربیع الثانی. آپ کی تاریخ یکم ہے، یکم ربیع الثانی ربیع الثانی میں آپ کا وصال ہوا. وصال ہوا تھا. اچھا میاں حضور انہی کی نسبت سے انہی کا عرس مناتے ہیں 17 ربیع الثانی کو. سبحان اللہ. یکم ربیع الثانی کو میاں حضور نیاز دیتے ہیں،
صحیح سال و ثواب دیتے ہیں، اس میں ہم گھر والی بیٹھ کے اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں جو صحیح خاص ہوتی ہے سبحان یکم اللہ کی، سبحان اللہ اور جو عام ہوتی ہے وہ ہم 17 ربیع الثانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 17 ربیع الثانی کو نسبت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ یہ آپ کا یوم وصال رہا ہے۔ ہمیں وصال رہا ہے۔ اچھا میاں حضور فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ 17 کرتے تھے نا تو بدی الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے تھے۔ سبحان اللہ جب عثمان علی شاہ صاحب سے آپ بیعت ہوئے تھے نا تو عثمان علی شاہ صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ تم 17 کی محفل کیا کرو، تو میاں حضور نے فرمایا میں 17 کی محفل کرتا ہوں میں، فرمایا سرکار غوث پاک کی کیا کرو، تو میاں حضور فرماتے ہیں پھر وہ باقاعدہ طور پہ سرکار غوث پاک کا پھر شروع کیا تھا سبحان اللہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے کے بعد۔ بعد اس سے پہلے بھی 17 کرتے تھے اچھا لیکن وہ اسپیشلی کس کی تھی؟ بدی الدین قطب المدار کی، بدیع الدین قطب المدار شاہ مدار۔ شاہ مدار، ان سے کیا نسبت تھی میاں حضور کی؟ پہلے سب سے بڑا فیض سلسلہ تو میاں حضور کا یہیں سے چلا تھا، مداری خاندان، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب جو تھے سبحان آپ اللہ۔ مداری تو تھے، ان کے سلسلے کی نسبت سے آپ ان کی نیاز دیا نیاز کرتے دیا تھے، کرتے تھے۔ اور جب پھر حکم ہوا تو غوث پاک کی نیاز، اور پھر اسی مہینے میں چونکہ خواجہ سید عثمان علی شاہ حسنی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا، تو آپ کا عرس بھی 17 ربیع الثانی کو ہر سال میاں حضور یہ محفل سجاتے ہیں۔ اچھا ربیع الثانی کا مہینہ سرکار غوث پاک کا بھی ہے سبحان اور اللہ دادا عثمان علی شاہ صاحب کا بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ربیع الثانی ہے نا؟ بالکل بالکل ہم۔ ربیع الثانی سبحان اللہ حضور، یہ ذکر اور یہ سارے سلسلے چلتے ہی رہیں گے۔ گلدستہ عقیدت کے 3 پھول آج مکمل ہوئے، اگرچہ ان بزرگوں کا ذکر جیسے ہم ان کی زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وقت بھی قلیل ہوتا ہے اور جو ہے وہ مکمل اس کو احاطے میں کرنا کافی مشکل رہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے ہم ہر پہلو سے گفتگو کریں۔ اچھا اب وہ لوگ جو پوتے ہیں اور اپنے دادا کا فیض لینا چاہتے ہیں، ہاں ہمارے پیر بھائی سبحان اللہ اب وہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان علی شاہ صاحب کا بھی ان کو وہ ملے، ویسے جی تو مل رہا ہے میاں کی نسبت سے، جی، یہی سوال میں آگے کرنے والا تھا۔ تو سبحان وہ اللہ سورہ اخلاص پر ریاضت کریں ریاضت کریں، سورہ اخلاص اور چین کا۔ چہل کاف پر۔ سبحان اللہ، وہ جو آپ نے خاص سورہ اخلاص کا ارشاد فرمایا تھا وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ وہ خاصی لوگ، اگر کوئی آپ کی جیسے آپ کا سنا انہوں نے، آپ نے جبکہ میں نے اپنے مریدوں کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، اس کی اجازتیں بھی دی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جو کلپ جو آپ نے سورہ اخلاص کا فرمایا کہ آخری اجازت اس انداز سے دی ہے، کوئی اس کو برکت کے لیے اپنے ورد میں رکھنا چاہے بالکل 110 مرتبہ 102 مرتبہ ورد میں رکھیں، تو اس کو برکتیں ملنا شروع ہوں گی ملنا شروع ہو انشاءاللہ جائیں عز و گی، جل۔ 102 مرتبہ ورد میں رکھیں اس کو، 102 مرتبہ ہاں، اور یا 1002 مرتبہ پڑھیں تو کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہ کمال کو پہنچنا چاہتے ہیں تو 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، مطلب یہ بڑا سادہ سا طریقہ، ورنہ اس کے جو نصاب کے طریقے وہ ہیں الگ ہے، وہ جو ہے نا وہ الگ ہے، آ، وہ سوالات کے بعد شروع ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ منتہی کے لیے ہیں جو ہاں، انتہا کو پہنچا، انتہا کو عروج پہنچنا، کو پہنچا۔ تو حضور یہ سلسلہ آج مکمل ہوا، انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے بزرگ کی جو اگلے سید حسن شاہ صاحب ہیں ہاں، رحمۃ اللہ ان کا تعالی بیان علیہ، کریں گے، ان کا بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے اب درود پاک، ہاں درود پاک آپ تعلیم کریں، بسم سبحان اللہ اللہ۔ الرحمن الرحیم، یہ حضرت علی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا درود پاک یہ ہے، اس کے کچھ فضائل ارشاد فرمائے مختصراً۔ جو شخص چاہتا ہے کہ مولا کائنات کی نسبت اور ان کا فیض اور ان کی محبت اس کو عطا ہو، وہ اس درود کو اپنے ورد میں رکھے، سبحان اللہ، تعداد 110 مرتبہ علی کے عدد کے مطابق سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ورد میں اس کو رکھے تو انشاءاللہ اس کو کمال کو پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ درود پاک آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ صلوات اللہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی سیدنا محمد و آل محمد و علیہ و علیہم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ۔ یہ درود پاک ہے، یہ 110 مرتبہ
دن بھر میں آپ یہ پڑھ لیں ادب، احترام، ذوق اور شوق کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت ضرور ملے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل۔ حضور آج کا تو یہ سلسلہ مکمل ہوا، تو اب اختتام کی طرف بڑھیں یا کچھ ارشاد میں نے فرمائیں گے؟ چیلکاف آج آپ کو بتایا، اسی لیے بتایا کہ آپ کی 40 سال کی جو ریاضت ہے نا، 40 سال کی ریاضت کا 40 دن میں سمٹ جاتی ہے۔ شارٹ کٹ۔ شارٹ کٹ ہے یہ آہا، چیلکاف کا جو طریقہ میں نے سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آسانی کے ساتھ آپ 603 مرتبہ 10 دن والا کر سکتے ہیں، 11ویں دن 604 کر لیں، یہ عام لوگوں کے لیے، اور جو 40 روز اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ 1100 مرتبہ 40 روز میں پڑھ لیں، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ بس اللہ پاک ہم سب کو بزرگوں کا فیض عطا فرمائے، اور بزرگوں کی زندگیوں سے جو ہم سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو بزرگوں کی کامل محبت بھی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلسلے کا خاص فیض عطا فرمائے۔ بلا شبہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا فیض عطا فرماتا ہے، اور پھر کل بروز قیامت ہم لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم قسمت کے دھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے بزرگ ہستیاں عطا فرمائی ہیں، اور ایسی بزرگ ہستیوں سے ہم فیض بھی لیتے ہیں، ان کے ذکر سے بھی فیض لیتے ہیں، اور ان کے اعمال سے بھی فیض لیتے ہیں، اور ان کے احکام جو انہوں نے ہمیں حکم ارشاد فرمائے ہیں، ان پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور یہ جو ذکر اس پروگرام کے آخر میں ہوتا ہے، یہ ذکر وہ ذکر ہے جو بزرگوں کی طرف سے عطا ہوا۔ اس ذکر میں آپ ضرور شامل ہوا کیجئے، کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر کرنے کے بعد جب ہم ذکر الہی کی طرف بڑھیں گے، تو ان کا جو فیض ہمارے اندر منتقل ہوا، جو خوشبو ان کے ذکر سے ہمارے اندر منتقل ہوئی، اس کے فیض کا کمال ہمیں عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشست کو سلامت رکھے، اس سفر کو سلامت رکھے، اس ہم سفر کو سلامت رکھے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے۔ آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اور باقی یہ کہ جو لوگ باقاعدہ طور پہ عمل چیلکاف کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نصاب ادا کرنا چاہتے ہیں، جو میرے مریدین ہیں، میرے لشکر قریش کا حصہ ہیں، ان تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اور اگر کرنا چاہیں تو پھر لازمی مجھ سے اس کی اجازت لے کر کریں۔ اور جو لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com، آپ اس کو سرچ کریں گے، آپ کو سب کچھ وہاں پہ آسانی کے ساتھ میسر آ جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو اپنے خیر بالکل وائنڈ اپ کر رہا تھا، لیکن حضور نے حکم خیر کچھ پیغام آپ کی طرف رہ گیا تھا، اور اب آپ اپنے حضرت سے رابطہ کرنے کے لیے جو نمبر اسکرین پر چل رہا ہے اس پر رابطہ کر بھی سکتے ہیں، واٹس ایپ کیجئے۔ اجازتوں کے لیے بھی آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، علاج کے لیے بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور رابطے کے لیے بھی، اور اپائنٹمنٹ کے لیے بھی حضرت سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ہم محبت کا پیغام دے رہے تھے کہ ہم محبت کا پیغام لے کر آتے ہیں، محبت کا پیغام ہی دیتے ہیں، کہ آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى یا الہی
أنت الغادي أنت الحق ليس الغادي إلا هو أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا هو قلبي يهواك يا رحمن ذكرك روح يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رحمة للعالمين نور الهدى بدر يا مصطفى يا غوث يا غوث مدد يا جيلاني يا باز الله يا سلطاني أدركنا في كل الحالات أدركنا في كل الحالات يا غوث مدد يا
یا شاذلی یا ابا الحسن سر الیقین فی کل زمن یا منبع الفضل والمنن یا زمن یا عارف الحق یا عارف الحق یا عارف الحق یا طارق شاہ یا طارق شاہ وجهه نور الهدى في قلبه سر التقى يا عارف الحق يا طارق شاہ شیخ کریم شیخ کریم عبد الواجد نور الطريق عبد الواجد
الشاهد سر الإمام الشاذلي في وجهه قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد الواجد يا عبد الواجد مرشدي